حکومت نے کرونا وائرس کے حوالے سے قومی ایمرجنسی کی تجویز مسترد کر دی۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں تجویز وزارت صحت نے دی تھی۔ وفاقی وزارت صحت کو ادویات کی خریداری کے لیے پیپرا آرڈیننس میں چھوٹ دینے کا فیصلہ۔ وفاقی وزارت صحت صرف اسلام آباد کی حد تک ادویات کی خریداری کر سکے گی۔ قرنطینہ کی سہولیات پوری نہ ہونے پر ایران سے طلبہ کو واپس نہیں لایا جائے گا۔ پنجاب حکومت کے ترجمان عاطف چودھری کا کہنا ہے فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کی سرمایہ کاری سے پنجاب میں صنعتی انقلاب آئے گا۔ ملک میں اوورسیز سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ لندن میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ برمنگھم میں لیبر پارٹی کی امیدوار برائے ڈیپٹی لیڈر اینجلا رینر کی انتخابی مہم جاری۔ مقامی شہریوں کے علاوہ اوورسیز پاکستانی اور کشمیری شریک۔ اینجلا رینر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر برہم، کشمیریوں کی مکمل حمایت کی یقین دہانی۔ پی ٹی آئی اسکاٹ لینڈ کے زیر اہتمام اینٹی نارکوٹکس پنجاب کے چیئرمین چودھری محمد رمضان کے اعزاز میں تقریب۔ پاکستان کے سیاسی و معاشی حالات پر تعمیری گفتگو۔ چند ہفتوں میں مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر دیا جائے گا، چودھری محمد رمضان کا خطاب۔ برطانیہ بھر میں جشن مولود کعبہ کی تقریبات جاری۔ دارالعلوم قادریہ جیلانیہ والتھمسٹو میں روح پرور محفل کا اہتمام۔ صدارت مفکر اسلام پیر عبدالقادر جیلانی نے کی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حیات طیبہ پر ایمان افروز بیان۔ لندن میں انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کے عہدیداروں کی پریس کانفرنس۔ ڈاکٹر عبدالباری خان اور ابراہیم جمالی نے مفت طبی سہولیات کے منصوبوں پر بریفنگ دی۔ کرونا وائرس کے حوالے سے کیے جانے والے انتظامات سے بھی آگاہ کیا۔ انٹرنیشنل وومن ڈے کے حوالے سے لیبر پارٹی ناٹنگم کی تقریب۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم اور بدترین کرفیو کی شدید مذمت۔ برطانوی حکومت نریندر مودی پر دباؤ ڈال کر بربریت ختم کرائے، شرکاء کا مطالبہ۔ خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے مانچسٹر کے مقامی ہال میں رنگا رنگ تقریب۔ ایم پی افضل خان، لارڈ میئر کانسلر عابد چوہان، کاؤنسلرز، کمیونٹی کی خواتین اور سماجی کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ خواتین ہر شعبے میں قابل فخر کردار ادا کر رہی ہیں۔ مقررین کا دنیا بھر کی خواتین کو خراج تحسین پیش۔ سعودی کمپنی ارامکو نے 1 اپریل سے خام تیل کی پیداوار بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ تیل کی قیمتوں میں $4 سے $8 فی بیرل کمی کی جائے گی۔ یورپ اور امریکہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ شارجہ کے اسٹیڈیم میں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے زیر اہتمام کرکٹ میچ۔ شاندار کھیل پر تماشائیوں کی بھرپور داد۔ اوورسیز پاکستانیوں نے خوبصورت کرکٹ کا بھرپور لطف اٹھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ ناظرین، برطانیہ میں کرونا وائرس کا خوف برقرار، خوراک کی قلت کے خدشات نے جنم لیا تو لوگوں نے اشیاء خورونوش کا ذخیرہ شروع کر دیا۔ سپر سٹور سے کھانے پینے کا سامان غائب، شیلفز خالی ہو گئیں۔ تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں بھی ذخیرہ اندوزی کا دور چل پڑا۔ کورونا وائرس سے پریشان لوگوں نے اپنی سماجی سرگرمیاں محدود کر دیں۔ ریسٹورنٹس اور پارکوں میں بھی رش کم ہو گیا۔ لوگ زیادہ تر وقت گھروں پر گزارنے کو ترجیح دینے لگے۔ لوگوں نے آٹا، چاول، چینی، چائے، تیل، ٹیشو رولز، آلو اور پیاز وغیرہ کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ اسٹورز پر لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ پاؤنڈ اسٹور وغیرہ ہیں، ڈیفرنٹ جو گروسری کے اسٹور ہوتے ہیں، تو وہاں جب میں گیا ہوں تو وہاں جا کے میں نے دیکھا ایک تو وہ جو جیل سینیٹائزر ہوتا ہے وہ بالکل بھی اویلیبل نہیں ہے، اور دوسرا جو ٹیشو رولز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بالکل بھی اویلیبل نہیں ہے۔ تو اتنا مطلب کرونا وائرس کی وجہ سے خوف و ہراس پھیل گیا پبلک کے اندر کہ کوئی بھی ایک دوسرے سے قریب سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا رہا۔ Everybody's scared here because of the coronavirus. I mean, people are hesitating to shake hands.
but you just got to keep your hands clean, use lots of hand wash, sanitizer. Yeah, so I'm in Southall today, come to do a bit of shopping. As I've seen, it's very quiet today. Shops are obviously very quiet, no business at all. I've done a bit of shopping myself, but as you can see yourself, it's very quiet to normal. شاپ سے جو جا رہی ہیں چیزیں سینیٹری وہ سینیٹائزنگ والی جو چیزیں جا رہی ہیں یا فوڈ ٹاورز جا رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں لوگ, لیکن آئی تھنک کہ ایزی لینے چاہیے اس کو نا, اس بات کو. بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خوف زدہ ہے لوگ, اور ان میں بہت ہی زیادہ بے چینی پائی جا رہی ہے. اس طرح آپ دیکھیں کسی بھی گروسری سٹورز میں جائیں دیکھیں وہاں پہ شیلفیں خالی ہوئی ہیں. کہیں جانا, کہیں ریسٹورنٹ میں کھانا, ٹریولنگ آپ دیکھیں ایئرپورٹ تمام جو ہیں وہ سنسان پڑے ہوئے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ ایئر لائن جتنی بھی ہیں اپنی فلائٹس کٹ کر رہی ہیں. لفتھانسا نے اپنی 50% فلائٹس کم کر دی یورپ کے لیے. چین سے مصنوعات کی درآمد میں بھی مشکلات کا سامنا ہے, جبکہ برطانوی شہریوں نے ایڈوائزری کے پیش نظر بیرون ملک سفر میں بھی کمی کر دی. اب تک ملک بھر میں کورونا کے کئی 100 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں, جبکہ وائرس کے خطرناک حد تک پھیلنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. سرکاری رپورٹ کے مطابق بدترین صورتحال میں کورونا وائرس 5 لاکھ برطانوی شہریوں کو ہلاک اور 80% آبادی کو متاثر کر سکتا ہے. اس وقت برطانیہ کے کئی درجن اسپتالوں اور 100 سے زیادہ NHS کلینکس میں ہزاروں افراد کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. 20 کے قریب اسکول کورونا وائرس کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں, اور درجنوں برطانوی شہری اسپین میں قرنطینہ کے اندر موجود ہیں. برطانوی چیف میڈیکل آفیسر واضح کر چکے ہیں کہ کورونا وائرس کو عالمی وبا قرار دیا گیا تو برطانیہ میں اسکولز کو بند اور پبلک ٹرانسپورٹ کو محدود کیا جا سکتا ہے. انہوں نے بتایا کہ برطانیہ میں وائرس پھیلنے کے خطرات بڑھ گئے ہیں, جس کے باعث منگل کے روز متعدد اسکولوں کو بند کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ حالات کے مطابق تمام فیصلے لیے جائیں گے, جس کا مقصد صرف کورونا کو pھیلنے سے روکنا ہے. شمالی برطانیہ کے متعدد اسکولز کے طلباء سیاحتی دورے پر اٹلی گئے تھے, اور خدشہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ وائرس لائے ہیں. برطانیہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگ کورونا وائرس کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتے ہیں. یہی وجہ ہے تمام سپر اسٹورز کے اندر سے لوگ زیادہ سے زیادہ شاپنگ کرنے میں مصروف ہیں, اور ہر طرف جو ہے شیلفیں خالی دکھائی دیتی ہیں. اگر صورتحال یہی رہی تو آنے والے دنوں میں غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ساتھی رپورٹر وسیم کاظمی کے ساتھ غلام سنوان, 92 نیوز, لندن. سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان لندن میں ڈکیتی واردات کے دوران زخمی ہو گئے. مشتبہ افراد نے ڈاکٹر عدنان کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کی قیمتی گھڑی لے کر رفو چکر ہو گئے. اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس کے مطابق یہ ایک ڈکیتی کی واردات تھی, جبکہ نون لیگی رہنماؤں نے واقعے کو مشکوک قرار دے دیا. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ. سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کے ساتھ ڈکیتی کی واردات پارک لین کے علاقے میں پیش آئی, جہاں چند مشتبہ افراد نے انہیں روک کر تشدد کا نشانہ بنایا اور گھڑی چھین کر فرار ہو گئے. واقعہ 8:39 پر پیش آیا. واقعے کی اطلاع ملنے پر اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تفتیش شروع کر دی. ابتدائی تحقیقات کے مطابق اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ڈاکٹر عدنان پر حملے کو ڈکیتی قرار دے دیا. پولیس کے مطابق 2 افراد نے ڈکیتی کی خاطر حملہ کیا. ذاتی یا سیاسی دشمنی کے پہلو سے تفتیش نہیں کی جا رہی. پولیس کے مطابق ڈاکٹر عدنان زخمی ہیں, تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. ڈاکٹر عدنان پر حملے کی تحقیقات کے لیے پولیس افسر مقرر کر دیا گیا, جو تحقیقات میں مصروف ہے. دوسری جانب نون لیگی رہنماؤں اور شریف فیملی نے ڈاکٹر عدنان پر حملے کو سوچا سمجھا منصوبہ قرار دیتے ہوئے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے. نون لیگی ذرائع کا کہنا ہے ڈاکٹر عدنان پر حملے کو ڈکیتی کا رنگ نہ دیا جائے. حملہ آوروں نے ان سے کسی قسم کی کوئی چیز چھیننے کی کوشش نہیں کی. بلیٹن میں یا وقت ہوا ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. پنجاب حکومت کے ترجمان عاطف چادری نے کہا ہے کہ فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ فیڈبک میں اوورسیز پاکستانیوں کی سرمایہ کاری سے پنجاب میں صنعتی انقلاب آئے گا. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ملک میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں. وہ بیورو چیف UK غلام حسین اوان سے لندن میں خصوصی گفتگو کر رہے تھے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت لندن میں پنجاب گورنمنٹ کے ترجمان عاطف چودھری صاحب موجود ہیں, جو کہ یہاں پر پاکستان کے اندر سرمایہ کاری لے جانے کے حوالے سے بھی کافی کام کر رہے ہیں. حالیہ دنوں میں فیڈ میک جو ہے ایک ادارہ بنا ہے انڈسٹریل اسٹیٹ کا, اس کے ذریعے جو ہے یہاں سے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری اور یہ ایک وفد بھی لے کے جا رہے ہیں. انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ وفد پاکستان لے جانے کا مقصد کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, اس وقت جیسے ہم سب کو پتہ سب سے بڑی جو پرابلم پاکستان فیس کر رہا ہے وہ ہماری انویسٹمنٹ
पिछले 30 सालों से कम आ रही थी। जो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनका सबसे ज़्यादा फोकस था कि किस तरह यहाँ पे ईज़ ऑफ बिज़नेस क्रिएट की जाए और यहाँ पे ज़्यादा सरमाया कारी की जाए। हमें जो ट्रेड डेफिसिट का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो खान साहब, वज़ीर आला पंजाब, बुज़दार साहब और गवर्नर पंजाब, इनका पूरा फोकस है कि किस तरह हम लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। अब ये फीडमैक फैसलाबाद की जो हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहाँ पे एक इतना अच्छा मौका इन्होंने प्रोवाइड किया है कि कंट्रोल रेट के ऊपर आपको ज़मीन मिलेगी। यहाँ पे जितने भी आपके एनओसीज, कोई भी काम करने के लिए कुछ 17 एनओसीज चाहिए, वो आपको 1 विंडो के अंदर वो मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको रिबेट मिल रही है, आपके पास टैक्स और ड्यूटीज़ के ऊपर, आपके इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा छूट मिल रही है और एक्सपोर्ट करने में आपको 9% एक्स्ट्रा रिबेट भी मिल रही है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, ये जो इस तरह के सरमायाकार, आप चूँकि आपने सिर्फ बरतानिया के अंदर ये किया प्रोग्राम, लेकिन ये पूरी दुनिया में जो दूसरे ममालिक वहाँ पर भी जाकर आप इसी तरह फीडबैक करेंगे? बिल्कुल, ये एक ट्रायल केस था कि सबसे पहले हम यूके करके देखें, जिसमें हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है। बल्कि यहाँ से बर्मिंघम वाले हमें कह रहे थे हमारे पास भी आगे करो, ग्लासगो वाले कह रहे हैं हमारे पास भी आगे करो, लेकिन अभी ज़्यादा चांस है, अभी हम अब नेक्स्ट जाएंगे यूरोप में, कोई यूरोप के कुछ मुल्क करके। तो ये रोड शो का स्टार्ट किया है, ये पंजाब गवर्नमेंट फीडबैक और गवर्नर की तरफ से ये कंटिन्यू रोड शो होंगे। एक क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं कि जो फीडबैक के जो चेयरमैन हैं आशीष शाह, ये इनका गवर्नमेंट का डेजिग्नेशन है या एक ये प्राइवेटली गवर्नमेंट की सपोर्ट है? नहीं, ये फीडबैक एक गवर्नमेंट का इदारा है। जितने भी इदारे होते हैं उसमें एक आपका सरकारी मुलाजिम होता है जो नॉर्मली डीजी होता है, किसी भी फीडबैक नहीं, मैं नॉर्मल जनरल बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है जो प्रो बोनो बेसिस पे होती है, ऑनरी बेसिस पे, जिसमें गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं होता। उसमें जैसे काशिफ चेयरमैन है जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया उस इदारे के ऊपर, तो ये इसमें जितने भी ये चीज़ें होंगी वो गवर्नमेंट करेगा, उसकी बैकअप गवर्नमेंट करेगी, ये प्राइवेट नहीं है। इसमें आपकी पूरी सिक्योरिटी पंजाब गवर्नमेंट की है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बर्मिंघम में उम्मीदवार बनाए डिप्टी लीडर फॉर लेबर पार्टी एंजेला रेनर की इंतखाबी मुहिम जारी, जिसके सिलसिले में तकरीब मुनक्किद हुई। एंजेला रेनर्स ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर अपनी पॉलिसी वाज़े की और कश्मीरियों की मुकम्मल हिमायत का यकीन भी दिलाया। आबिद काज़मी रिपोर्ट करेंगे। बर्मिंघम में उम्मीदवार बराए डिप्टी लीडर फॉर लेबर पार्टी एंजेला रेनर के एजाज में काउंसलर वसीम जफर ने तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर एंजेला रेनर का कहना था कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से लेबर पार्टी की पॉलिसी वाज़े है, कश्मीरियों की हमायत जारी रखेंगे। We need that support. We need people coming to our country and working. We've always been a country of migrants that have delivered and have contributed to the United Kingdom. उन्होंने मजीद कहा कि लेबर पार्टी ने हमेशा इंसाफ पर मबनी पॉलिसियाँ बनाई और लिसानी इलाकाई सियासत से बालातर होकर बरतानवी अवाम की खिदमत की। We have a responsibility internationally, and I talk about the children of Kashmir. On International Women's Day, the women of Kashmir, there should be self-determination for Kashmir, and I will always fight for that. I will fight for human rights. Our foreign policy should be one based on human rights and peace and prosperity for everyone, and not on the historic stuff that the British have done. We've got to look at the mistakes we've made and look at how we can make friends and have good relationships internationally. And Kashmir is a very important symbolisation of what we stand for. We stand for human rights, and therefore we have to stand up for the people of Kashmir. साबक मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट वाजिद खान, काउंसलर वसीम जफर, नामजद लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसलर अफजल खान और दीगर का कहना था कि लेबर पार्टी इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ पर यकीन रखती है। हमारी कामयाबी से अवाम को रिलीफ मिलेगा। शुरा का मजीद कहना था कि कम्युनिटी में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे जिससे प्यार और मोहब्बत में इजाफा हो। एंजेला रेनर डिप्टी लीडरशिप कैंडिडेट है, मैं इसके साथ खड़ा हूँ, उसकी सपोर्ट कर रहा हूँ, तावन कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे साथ कश्मीर के ऊपर इसने बहुत काम किया है, मिलजुल कर इसने मेरी मदद की है। This Tory government they've decimated public services and destroyed our communities. We will get a Labour Party where we have Angela Rayner in a leadership position, reconnecting and getting us ready for government. हमें उम्मीद है कि अब लेबर पार्टी एक ऐसे लीडर और डिप्टी लीडर को मुंतखब करेगी जो बोरिस जॉनसन को एक टफ टाइम देंगे। तकरीब के इख्तिताम पर शुरा एंजेला रेनर के साथ घुल मिल गए और इस मौके पर उनके साथ सेल्फियां बनाते रहे। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान के मौजूदा मौशी हालात के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें चेयरमैन एंटी नारकोटिक्स पंजाब चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में।
ग्लासगो में चेयरमैन एंटी नारकोटिक्स पंजाब चौधरी मोहम्मद रमजान के आज़ाज़ में पीटीआई स्कॉटलैंड के ज़ेर एहतमाम तकरीब मुनक़िद हुई। पीटीआई स्कॉटलैंड के जनरल सेक्रेटरी अली हैदर और सदर अली अहमद सूफी ने गवर्नर पंजाब और चौधरी रमजान की खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने चौधरी मोहम्मद रमजान से पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर खट्टे मीठे सवालात किए, जबकि चेयरमैन एंटी नारकोटिक्स ने अपने खिताब में कहा आइंदा चंद हफ्तों में महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा पहले साल इमरान खान मुल्क को दिवालिया होने से बचाने की तगोदो में मसरूफ रहे और उन्होंने कामयाब खारजा पॉलिसी से पाकिस्तान और इस्लाम का केस खूबसूरत अंदाज से दुनिया के सामने पेश किया। ये है कि हमारी जो इस साल जो इलेक्शन हुए हमारे पार्टी के, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेंबरशिप है तकरीबन 500 के करीब रही। तो ये माशाल्लाह ग्लासगो की एक पार्टी के लिए एक बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है। मैंने जो उनके अंदर इस दफ़ा चेंज देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इमरान खान के विजन के साथ चल रहे हैं, गरीबों की बात करते हैं, गुर्बत की बात करते हैं, गरीबों को ऊपर उठाने की बात करते हैं। बहुत अच्छा कदम है। मैं समझता हूँ चेयरमैन जो है ना यहाँ ग्लासगो में तशरीफ़ लाए और उनके साथ पब्लिक ने बहुत सवाल किए, जो सवाल किया उन्होंने उनके साथ जवाब दिया और बहुत अच्छे तरीके से मुतमईन किया। खान साहब ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली वी नो देयर आर प्रॉब्लम्स और इंशाल्लाह आपने देखा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस वक्त दुनिया के नंबर 1 पे है। कोई इतनी फॉरेन पॉलिसी कभी भी पाकिस्तान में इतनी इफेक्टिव नहीं रही। इंशाल्लाह जो महंगाई का बता रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब पे हमें यकीन है, उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस पे काम कर रहे हैं। बड़ी डिटेल से बताया कि किस तरह एक प्रोसेस जो है वो इन प्लेस लेके आ रहे हैं ये लोग, और जाहिर है इसमें टाइम लगेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा पीआईए की सर्विस को स्कॉटलैंड से बहाल करना, नादरा के शनाख्ती कार्ड्स का ग्लासगो से इजरा और दीगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को मसाइल हल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आज स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में पीटीआई वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के ज़ेरे तमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी चेयरमैन एंटी नारकोटिक्स पंजाब चौधरी मोहम्मद रमजान थे, जिन्होंने अपने खिताब में कहा कि इंशाअल्लाह जो इमरान खान साहब की क़यादत में जल्द पाकिस्तान में महंगाई के जिन पर भी मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा। शाह मीर अपने साथी रिपोर्टर खालिद परवेज के साथ 92 न्यूज़ ग्लासगो। अलायंस मार्केटिंग के दफ्तर में इंडस हेल्थ नेटवर्क की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया। सीईओ इंडस हेल्थ नेटवर्क सितारा इम्तियाज़ डॉक्टर अब्दुल बारी खान और इब्राहिम जमाली ने मीडिया को कोरोना वायरस के हवाले से किए जाने वाले इंतजामी उमूर से आगाह किया। तफसीलात ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट। पाकिस्तान की मारूफ फलाही तंजीम इंडस हेल्थ नेटवर्क के सीईओ अब्दुल बारी खान ने अलायंस मार्केटिंग के लंदन ऑफिस में प्रेस ब्रीफिंग का एहतमाम किया, जिसमें उन्होंने तंजीम की जानिब से बनाए गए अस्पतालों में इंतजामी अमूर समेत मरीजों को मुफ्त इलाज मुआलजा की सहूलियात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा पाकिस्तान में कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र हमने सिंध हुकूमत के ताउन से अपने अस्पतालों में ऐसे इंतजामात मुकम्मल किए हैं जिनकी मदद से वायरस से मुतासर अफराद को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात दी जा सकेंगी। इस वक्त तकरीबन 2 अस्पताल जो कराची में, जो एक गुडाब टाउन में और एक दुब्बा गोट में 100 बेड का और 120 बेड का जो है ना तैयार पड़े हुए हैं, जिसमें वेंटिलेटर्स भी हैं सब कुछ, जिसके लिए ग्रांट गवर्नमेंट ने इशू की और हमसे कहा गया कि हम उसको ऑपरेशनलाइज कर दें। तो वो ये चैलेंज ऐसा है कि इसमें सबको मिल के करना पड़ेगा और उसमें एयरपोर्ट्स पे भी जो स्क्रीनिंग होने लगी, फिर ताफ्तान बॉर्डर के ऊपर भी हुआ, तो तकरीबन 2000 के करीब लोग वहाँ पर क्वारंटाइन थे और इस वक्त मेरे ख्याल में शायद कल 7वां केस हुआ है इतने अरसे के अंदर, और दूसरे ममालिक में जो कि जैसे इटली का ले लें और दूसरे ममालिक में काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में इंडस हेल्थ नेटवर्क के तमाम अस्पतालों और ब्लड सेंटर्स में मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं। जो कोरोना वायरस आजकल चला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ पर लोगों का आगाही देना कि वहाँ पर हुकूमत के तौर पर और निजी तौर पर और सब मिल के क्या इम्पेक्ट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 6-7 केसेस हुए हैं और अंडर कंट्रोल सिचुएशन है। अल्लाह करे कि यही इसी तरह रहे और ये इस वबा से हमारी जान छूटी। इंडस हॉस्पिटल के जो हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर न्यूरोलॉजी, जो दिमाग के जो अमराज होते हैं, उसके अलावा सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं और ख़ास तौर पर जो चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल है इसका, उसने तकरीबन कोई 12,000 बच्चों का चिल्ड्रन जो कैंसर से अफेक्टेड थे उनका फ्री इलाज किया है अब तक। उनका ये भी कहना था कि हर महीना 3 लाख से ज़ायद मरीजों का चेकअप और इलाज मुआलजा किया जा रहा है। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से लेबर पार्टी नॉटिंघम के ज़रिए एहतमाम एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मुकर्रीन ने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर भारत की फ़िस्ताई हुकूमत ने जो जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। तफसीलात देखिए खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में।
خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے لیبر پارٹی نوٹنگم کے زیر اہتمام ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی، کشمیری اور بنگلہ دیشی کمیونٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لارڈ نذیر احمد نے کہا، لیبر پارٹی کی یہ تقریب ظاہر کرتی ہے کہ دنیا بھر کے انصاف پسند لوگ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مقررین نے برطانوی حکومت پر زور دیا کہ وہ نریندر مودی کی فاشسٹ حکومت پر دباؤ ڈالے کہ کشمیر میں امن و امان بحال کرتے ہوئے انسانی حقوق کا احترام کیا جائے۔ سب سے زیادہ اگر کوئی سفر کرتا ہے تو ویمن سفر کرتی ہیں، لیڈیز، کیونکہ فیملیز کو جب نقصان ہوتا ہے، گھر میں کھانا نہیں آتا، بچوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، 14,000 نوجوان جو گھروں سے اٹھا کے ہندوستان کی فوج لے گئی ہے، وہ مائیں بہنیں وہ سفر کرتی ہیں۔ جو لوگ ہمارے کونسلرز اور ایم پیز ہیں وہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالیں گے کہ انڈیا جو مقبوضہ کشمیر میں جینوسائڈ کر رہا ہے اور جو وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کو اسٹاپ کریں گے۔ People across all our communities stand together against the human rights abuses that are taking place in Kashmir as we speak. What I encourage residents and people in communities. Kashmir, the paradise between thorns. What we have highlighted today are the very, very serious human rights violations that are taking place in Kashmir. نوٹنگھم کشمیر کمیونٹی جو ہے وہ کشمیر کی ایک آواز جو ہے وہ یہاں جو لوکل کمیونٹی ہے وہاں پہنچانے کے لیے سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تقریب میں پولیس اینڈ کرائم کمشنر پیڈی ٹپنگ، سابق کونسلر جہانگیر، سابق لارڈ میئر محمد منیر، کونسلر اور سابق لارڈ میئر گل نواز خان اور گریگ مارشل نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ شہزاد ارمان، 92 نیوز، نوٹنگھم۔ بلیٹن میں یہ وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ رجب کے بابرکت مہینے میں جشن مولود کعبہ علیہ السلام کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ دارالعلوم قادریہ جیلانیہ والتھمسٹوو میں ایک محفل کا اہتمام کیا گیا جس کی صدارت پیر عبد القادر جیلانی نے کی۔ تفصیلات سلیم صابری کی رپورٹ میں دیکھیے۔ جمل جہانے ہوئی روشنائی شاہ مردان دے نور۔ رجب المرجب کے بابرکت مہینے میں جشن مولود کعبہ کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ دارالعلوم قادریہ جیلانیہ والتھمسٹوو میں ایک روحانی محفل کا اہتمام کیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے علماء کرام نے شرکت کی۔ مولانا اشتیاق قادری نے اپنے خوبصورت الفاظ میں منقبت پیش کی۔ شہر علم نبی دا بوہا تے صرف و ناو دا بانی، فصاحت نال بلاغت بن گئی ہے دربان علی دی۔ پیر عبد القادر جیلانی نے کہا، حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی اور کائنات کے تمام اولیاء کے تمام سلسلے آپ علیہ السلام سے جا کر ملتے ہیں۔ یعنی کعبے میں آنے والا ایسے ایک بچہ ہی کعبے میں نہیں آیا، وہ آیا ہے جس نے کائنات میں ولی بنائے۔ مریم ولیہ ہے مگر فیضان علی کا ہے، آصف بن برخیہ ولی ہے مگر فیضان علی کا ہے۔ یہ بات یعنی جنہوں نے تخت اٹھائے ہیں، آصف بن برخیہ نے تخت کے بارے میں لکھا ہے، سید محمود علوسی بغدادی نقشبندی مجددی نے، وہ کہتے ہیں کہ ما غاب عن مجلس ہی، اپنی مجلس سے غائب نہیں ہوئے، آتا بیارشاہ اے دامن و ایجادن، وہاں بیٹھے بیٹھے شہر سبا میں تو جا کے بلقیس کے تخت کو مٹا بھی دیا اور یہاں دوبارہ بنا بھی لیا۔ انہوں نے مزید کہا، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و شجاعت کے پیکر تھے۔ آپ کی علم و فراست کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا کائنات کی ہستی ایک ایسی ہستی ہے کہ جن کی ولادت بے مثال ہے، جن کی سیرت بے مثال ہے، جن کی شجاعت بے مثال ہے، اور جن کا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وفاؤں کے نذرانے ہیں وہ بے مثال ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ یقیناً مولا مرتضیٰ کی تعلیمات سے نوجوانوں کو اپنی جوانی میں نور لانا چاہیے۔ اہل ایمان کو آپ کی تعلیمات کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر آخرت کو روشن کرنے کا خوبصورت سبق حاصل کرنا چاہیے۔
مولا علی شیر خدا وہ ہستی ہیں، شخصیت ہیں کہ آپ کی سیرت اتنی پیاری کہ اس پہ عمل کر کے ہم اپنے دین کو بھی، دنیا کو بھی، قبر کو بھی، آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ We are celebrating the greatest Imam al-Mashariq wal-Magharib, Sayyidina Ali Karamallah Wajhul Kareem. We're celebrating his wiladat, we're celebrating his birthday under the leadership of Qibla Alam Hazur Mufakkir Islam, Dr. P. Sayyid Abdul Qadir Shah Sahib Jilani. And as always, every year we be celebrating, and we have scholars coming from all around the country celebrating with us. محفل سے مولانا نیاز احمد صدیقی، مولانا محمد فاروق چشتی، مظہر حسین شاہ گیلانی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ دنیا بھر کی طرح اسپین کے شہر بارسلونا میں بھی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے سلسلے میں جشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں بارسلونا سمیت ارد گرد کے علاقوں سے مومنین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مزید تفصیلات شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ میں۔ اسپین کے شہر بارسلونا کی امام بارگاہ القائم سینٹر اور امام بارگاہ امامیہ فاطمیہ فاؤنڈیشن میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں جشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں بارسلونا کے علاوہ ارد گرد کے علاقوں سے بھی مومنین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ذاکرین اہل بیت نے مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں قصیدے پڑھے اور محفل میں موجود حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ مقررین نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت و کردار، جرأت و بہادری پر سیر حاصل گفتگو کی۔ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے جس مقصد کے لیے ان کو اس کائنات میں بھیجا ہے وہ ہم سب کو مقصد سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ آج بھی کامیاب زندگی کے لیے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ کے سنہری اصول اپنا کر دین و دنیا کی بھلائی اور کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تقریب کے آخر میں جشن ولادت کا کیک بھی کاٹا گیا۔ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔ عرب کاروباری اتار چڑھاؤ کی بات۔ تو بدترین کریش کے بعد تیل کی عالمی قیمتیں سنبھل گئی۔ ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈبری کی قیمت $3.05 فی بیرل اضافے سے 34.18، جبکہ برینٹ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت $3.47 بڑھ کر $37.83 ہو گئی۔ عالمی منڈی میں کرونا وائرس نے ایسی تباہی پھیلائی کہ آج کا غیر معمولی اضافہ بھی خام تیل کی قیمتوں کو کھویا ہوا مقام واپس نہ دلا سکا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 3 دہائیوں کے بدترین کریش کے بعد آج 9.5% سے بھی زیادہ بڑھ گئیں، جہاں ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈری کی قیمت $3 اضافے کے ساتھ $34.18 فی بیرل، جبکہ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت تقریباً $3.5 فی بیرل اضافے سے $37.83 فی بیرل ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی پسپائی کی 2 بڑی وجوہات سامنے آئی ہیں، جن میں سے ایک روس اور اوپیک کے درمیان اختلافات، جبکہ دوسری وجہ تیل کی پیداوار اچانک بڑھانے اور اس پر بھی ڈسکاؤنٹ دینے کی سعودی دھمکی تھی۔ بلیٹن میں یہ وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ شارجہ کے اسٹیڈیم میں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے زیر اہتمام پاکستان میمن اور انڈیا میمن کے درمیان دلچسپ کرکٹ میچ ہوا۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان میمن کی کرکٹ ٹیم نے انڈیا میمن کی ٹیم کو 4 شانے چت کر دیا۔ تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے زیر اہتمام شارجہ کے میدان میں ہوا پاک بھارت ٹاکرا۔ چوکوں چھکوں کی بہار پورے اسٹیڈیم پر چھائی رہی۔ پاکستان میمن کی ٹیم نے 4 وکٹوں سے جیت اپنے نام کی، جس پر اسٹیڈیم پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن مڈل ایسٹ کے نائب صدر اقبال اڈوانی نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاک بھارت ٹیمیں پتہ نہیں کب آمنے سامنے آئیں، لیکن ان کی آرگنائزیشن اس طرح کے میچ کرواتی رہے گی۔ پاکستان انڈیا کے جتنے کرکٹ میچ ہوتے ہیں ان کے جو اوپر لیول پہ بھی ہونے چاہیے۔ اس سے یہ ہے کہ کم سے کم بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے کہ ہاں بھائی مل جل کے رہنا چاہیے، اور کرکٹ کلوز کرتی ہے لوگوں کو کہ انڈیا پاکستان، کیونکہ اس طرح کا ہوا بنا دیا کہ پتہ نہیں انڈیا کے لوگ اور پاکستان کے لوگوں میں کیا ڈفرینس ہے، کیا مختلف ہے۔ ایسا کچھ نہیں، ایک ہی جیسی سب چیزیں ہیں، کھانا پینا زبان سب ایک ہے، اور یہ بس اسی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ اسٹیپ لیا ہے کہ ہم انڈیا اور پاکستان کے کرکٹ میچ کو میمن لیول پہ تو ہم کروا سکتے ہیں، اس کو اتنا ہائی لائٹ کریں گے اور اس کی پبلسٹی بھی اتنی کریں گے کہ جو نہیں کھیلنا چاہتے وہ بھی کھیلیں گے۔ پاکستان میمن ٹیم کے چیف کوآرڈینیٹر بلال مجید نے کہا، پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ ہمیشہ پرجوش ہوتا ہے، چاہے وہ کمیونٹیز کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ بہت اچھی بات ہے کہ میمن جو ہے وہ ڈفرینٹ جو
کنٹریز کے کنیکٹ ہو کے ایک ہی جگہ پہ مل رہے ہیں. اور یہ چیز ڈسکنٹینیو ہو گئی تھی, کافی عرصے سے نہیں ہو رہی تھی, اور ابھی بہت بڑا اقدام ہے انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کا, اور ہم یہی چاہیں گے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہر سال کنٹینیو رہے. انڈیا میمن ٹیم کے کپتان متین موجہ والا نے کہا پاکستان اور انڈیا کی میمن کمیونٹی کو UAE میں اکٹھا کرنا بہت بڑا کام ہے. انڈیا پاکستان کو UAE بلانا اور پھر یوتھ کو جوڑنا, دیٹس اے ویری بگ اسٹیپ ایکچولی. یہ اسپورٹس ہی ہے جو یوتھ کو کنیکٹ کرتا ہے, اور انڈیا پاکستان کا ایک فلیور ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی, بھلے کمیونٹی کا ہے لیکن اٹس ویری ایکسائٹنگ فار اس. جو لوگ یہاں پر آئے کھیلنے کے لیے, سپورٹ کرنے کے لیے, ان کے علاوہ جو لوگ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, صبح سے آج ہم کو جو ہے نا مطلب بیسٹ وشز کے میسیجز آ رہے ہیں اور کالز آ رہے ہیں, سارا ایکسائٹمنٹ جو ہے مطلب کریٹ کیا ہوا ہے. امتیاز کالوڈی اور عبداللہ گڈیل نے کہا میمن آرگنائزیشن پوری دنیا میں موجود کمیونٹی کو جوڑ رہی ہے. بہت عرصے سے یہ پلان کیا ہوا تھا. اس سے پہلے ہم 3 ورلڈ کپ, چھوٹے چھوٹے دوسرے کرکٹ کے آرگنائزیشن ہم ٹورنامنٹ کروائے ہیں, اور اس ایونٹ کو اچیو کرنے کے لیے دونوں طرف کی ٹیموں کا بہت سپورٹ ملا, ہمارے اسپانسروں کا سپورٹ ملا, ہمارے انڈیا کے مہمان, ہمارے پاکستان مہمان اور دیگر آرگنائزیشنوں کے بھی سپورٹ سے الحمدللہ یہ ایونٹ اچیو ہو چکا ہے. ایک ویژن تھا کہ ایک کچھ انڈیا پاکستان کو گیدر کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے, تو ایک انہوں نے پلیٹ فارم دیا اور الحمدللہ بہت اچھے سے آرگنائز ہوا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک UAE ایک نیوٹرل وینیو ہے جہاں ہم انڈیا اور پاکستان کے دونوں ممالک کے لوگوں کو بلا سکتے ہیں. آخر میں جیتنے والی ٹیم کے کپتان کو ٹرافی اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے. میمن آرگنائزیشن کے بانی عبداللہ جانو حسن نے ویڈیو لنک کے ذریعے کھلاڑیوں اور آرگنائزرز کی حوصلہ افزائی کی. مدثر خوشنود 92 نیوز دبئی. اس نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.